دین کیا ہے؟ دلوں کو جو دلوں کو جو میں نے کل بات کہی تھی، مفتی عرف رسول صاحب ہمارے بھائی، ان کو بات پسند آئی، انہوں نے کہا یہاں بھی کہنا اتحاد کی، حضور کے خوش عقیدہ مسلمان، حضور کی خوش عقیدہ امت ملے۔ ایک بات کہوں، جوڑنے والے ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، توڑنے والے پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن کبھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ جا کے ان کے چہرے دیکھ لو، جو لڑانے کی بات کرتے ہیں چہرے پہ کبھی سکون نہیں ملے گا۔ جا کے کسی کو دیکھو، کتنی تسبیح پڑھتا ہو، کتنی تسبیح پڑھتا ہو، کتنے مصلی پہ، چہرے پہ سکون، کیونکہ سکون لڑانے سے نہیں، سکون ملانے سے نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح یاد رکھنا۔ بہت اچھا جملہ۔ ایک بات عرض کروں، بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کینچی لے کر، اور میں مرید تھا، کینچی لے کر تحفے میں آیا، کہنے لگے کینچی لائے ہو بیٹا؟ جی حضور مرید ہوں نا آپ کا، کینچی لایا ہوں کیونکہ میں لوہار ہوں، کینچی بنانا جانتا۔ کہا تو لوہار ہے تو صرف کینچی بناتا ہے کہ سوئی بھی بناتا ہے؟ کہا حضور میں سوئی بنانا بھی جانتا ہوں۔ کہا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، سوئی لایا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کینچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ہم دو کرنے والے ہیں۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ساس بہو میں جھگڑا ہو تو تیل مت ڈالو، ملانے کی کوشش کرو۔ جو امت کو لڑائے، تفسیر خزائن العرفان میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی حدیث لکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو میری امت کو لڑائے گا وہ شیطان کی ذریت سے، شیطان کی اولاد سے، وہ انسان کا بیٹا ہے ہی نہیں جو امت کو لڑاتا ہے۔ خوش عقیدہ مسلمانوں کو جو لڑائے وہ امت، حضور فرماتے ہیں وہ شیطان کی اولاد ہے۔ یہاں تو دیورانی جٹھانی میں چگلی کر کر کے جھگڑا لگایا جاتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ چگلی کرتے، چگلی، وہ عورتیں بھیڑیے کی شکل میں جہنم میں ڈالی جائے گی۔ کہیں رشتہ کسی کا لگ گیا، عورتیں بس اس کے گھر جاتی ہے، کہتی ہے اس کی بھی بیٹی تو ایسی ہے اور اس کی بیٹی تو ایسی ہے۔ کسی کا دیکھ کے جلو مت، ورنہ خدا تمہاری زندگیوں کی خوشیوں کو جلا دے گا۔ کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا سیکھو، دلوں کو بڑا رکھنا سیکھو۔ ارے میرے نہ چاہنے سے خدا کسی سے نعمت چھین لے گا؟ نہیں، وہ جس کو دینا چاہتا ہے دے گا۔ اس لیے لوگوں کا بھلا چاہو۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، بات آ گئی تو سنیں، بہت اچھا سن رہے اس لیے بات ہمت کر رہا ہوں، لیکن فلائٹ کا بھی بار بار خیال آتا ہے ظالم کا، لیکن سن لیں آپ، توجہ فرمائیں۔ ایک بار ایک فقیر آیا سائل مانگنے کے لیے، توجہ کرنا، ہمیشہ اچھے کام میں ساتھی بنو، برے میں نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری میں ساتھ دو، برائی میں ساتھ مت دو۔ کتنا بھی بڑا آ جائے نا، کہہ کہ میرے ساتھ دو، فتنہ کرنے میں کہا نہیں، نیکی میں ساتھ دیں گے، برائی میں نہیں دے سکتے، کیونکہ قرآن نے کہا، ہم قرآن کے پابند، اللہ کے پابند ہیں، ہم کسی اور کے پابند نہیں ہے، اللہ کے رسول کے پابند ہے، کسی اور کے پابند نہیں ہے، ہم اپنے سچے بزرگوں کے پابند ہیں، کسی اور کے پابند نہیں ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ایک سائل آیا، کہتا حضور عطا کریں۔ میرے آقا نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ مجھے کہو، توجہ، مجھے کہو حضور اس کو دے دو۔ ام المومنین نے کہا آقا میں نہیں بھی کہوں گی تو آپ نے نہ کس کو کہا ہے، آپ تو دیتے ہی اور دیں گے۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، بلکہ نہیں سنتا تو اپنی جگہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ کوئی قطرہ مانگنے آتا ہے تو اس کو سمندر عطا کر دیتے ہیں۔ کہا حضور میں تو نہیں بھی کہوں گی تو آپ دیں گے ہی نا؟ فرمایا حضور نے کہ میں تو دوں گا ہی، مگر تم ایک جملہ کہہ دو گی نا تو میرے دینے کے ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ گی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے کسی کو ترقی پہ پہنچانے میں شریک، کیونکہ اللہ تو اس کو ترقی دے گئی، ہم ہاتھ لگا دیں گے ترقی کا ثواب ہمیں بھی مل جائے گا۔ کسی کی بیٹی کی بگڑی بنا دیں گے، اللہ تو بنانے والا ہے، ہم ہاتھ لگا دیں گے اس کا اجر ہمیں بھی مل جائے گا۔ سن لے ذرا جلدی جلدی۔ ایک مرتبہ امام الائمہ، مولا علی کے مرید، مولا علی کے خلیفہ سیدنا امام حسن بصری سفر میں ہے۔ سنیت کیا ہے دیکھیے، اصل سنیت، اصل مسلک کے اعلیٰ حضرت فکر رزق ہے، وہ سن۔ ہائے ہائے، امام حسن بصری جنگل میں سفر کر رہے ہیں، روزہ نفل روزہ۔ ایک بیشتی سمجھتے ہیں، پانی بیچنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بیشتی کہتے ہیں۔ وہ پانی بیچ رہا ہے، پانی،
پانی بیچ رہا ہے، کہتا ہے صبح سے میرا پانی کسی نے نہیں خریدا، اللہ والو میرا پانی خرید لو ورنہ میرے بچے کیا کھائیں گے۔ امام حسن بصری نے پیسے دیے، پانی خریدا اور بیٹھ کے پینے لگے۔ چائے سے زیادہ کتنیاں گرم ہوتی ہے نا، ہے نا، چائے سے زیادہ۔ یہ ان کے مریدوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آج کے ماحول میں کہہ رہا ہوں۔ بیٹھ کے پانی پیے تو کسی نے ٹوک دیا، سرکار آج آپ کا روزہ تھا، روزہ توڑ دیا۔ امام حسن بصری کو لقمہ دیا کسی نے۔ آج ایک بات کہوں، برا نہیں مانے آپ لوگ، بہت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کوئی ٹارگٹ پہ نہیں، صرف اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جس دن انسان اپنے مریدوں کی سننا چھوڑ کر اپنے اللہ کی سننا شروع کر دے گا، اس دن اہل سنت کے لیے صرف اتحاد کا دن۔ سارا بیڑا غرق کیا ہے چاپلوس مریدوں میں، ادھر سے لاتے فتنہ، ادھر سے لاتے فتنہ، ادھر۔ ہمیں کیا سننا، ہم ان کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم بگڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں اس عنوان پہ حضرت تقریر کیجئے گا، میں نے کہا تو اس قابل کب سے ہوا کہ ہمیں مشورہ دے؟ یہ کام علماء کا، علماء کہیں گے ہم اس عنوان پہ تقریر کریں گے، تم کون ہوتے ہو؟ آپ کو سننا ہے سنیے، جتنا دائرہ کار آپ کا ہے آپ اس پہ کام کیجئے۔ ہاں، ہمارے حضور مفتی اعظم نے کبھی مریدوں کی نہیں سنی، وہ ہمیشہ اپنی مریدوں کو سنواتے تھے۔ ایک مرتبہ دلی گئے، دلی جا کر کے پوچھا، وہ میرا فلاں مرید نہیں دکھتا۔ یہ بھی بڑے لوگ تھے یار، مریدوں کو یاد کر دے، وہ فلاں نہیں دکھتا۔ ابھی ہم جیسے، میں اپنی بات کروں، دوسروں کی نہیں کرتا، ہم ہی سب سے برے ہیں کائنات میں۔ اگر ہم بخشے گئے تو انشاءاللہ سارے مسلمان بخشے جائیں گے، سب سے برے ہم ہی۔ ہم تو صرف مالداروں کو جانتے ہیں، غریبوں کو کسی کو نہیں، غریب کسی کو پیارا نہیں۔ مالدار مرید اگر بیمار پڑے گا کلکتہ میں تو ممبئی سے فون آ سکتا ہے کہ حاجی صاحب طبیعت کیسی ہے، لیکن اگر بنگال میں اگر مرید مر بھی گیا تو ہم اس کی تعزیت بھی نہیں کر سکتے۔ یار ہم مرید پیسوں کے، اللہ ماشاء اللہ۔ میرا مفتی اعظم غریبوں کا پیر تھا، میرا مفتی اعظم غریبوں کا پیر۔ پوچھا وہ میرا مرید نہیں دکھتا تو کسی چاپلوس نے کوشش کی چاپلوسی کرے، حضرت اس کو بھول جاؤ، دیکھو مفتی اعظم کے سامنے، وہ بھول جاؤ اس کو۔ کیوں؟ تو وہ 3 دن کی جماعت میں چلا گیا، اس کو بھول جاؤ۔ فرمایا میرا مرید ہے، کیسے بھول جاؤں؟ پیر اس کو کہتے ہیں۔ 3 دن کی جماعت میں چلا گیا، میں اس کو بھول جاؤں؟ اسی لیے تھوڑی مرید بنایا تھا۔ فرمایا رہتا کا ہے وہ بتاؤ؟ کہا حضرت وہ نہیں آئے گا، وہ 3 دن کی جماعت میں چلا گیا ہے۔ کہا بتاؤ وہ رہتا کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ جہاں رہتا تھا وہ جھوپڑ پٹی تھی اور بارش ہو چکی تھی، پانی جمع تھا۔ حضور مفتی اعظم اسی ماحول میں گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، مرشد کو دیکھا، قدم پکڑے تھا۔ سرکار نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا حضور کہیں بھی تھا، لیکن اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ تھے مفتی اعظم، یہ تھے مفتی۔ آج ہم ایک عام مرید کے گھر جانا تو کیا بھیا، ہم مسجد کے اماموں کی خیریت بھی پوچھنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی بڑا مقرر بن گیا ہے تو وہ مسجد کے اماموں کو بھی پبلک میں شمار کرتا ہے، اس کی خیریت بھی نہیں پوچھنا چاہتا۔ بھائی جب مقرر صاحب، ناکھا صاحب، پیر صاحب مسجد کے امام کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر یہ پبلک کیوں اہمیت دے؟ یہ وہی امام ہے۔ میں پیروں کا مخالف ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پیروں کا، میں سب پیر میرے سناخوں پہ۔ یہ وہی امام ہے جو تیرے بیٹے کے کان میں اذان سے لے کر تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے تک ساتھ رہتا ہے۔ ہم تو سال میں ایک بار آتے ہیں، بلکہ برسوں میں ایک بار آتے ہیں، ہمارے پیروں کے نیچے پھول بچھاتے ہو، یہ دیتے ہو، وہ دیتے ہو، کھلاتے، ان کی بھی دعا لیا کرو۔ ان کی تنخواہ بڑھانے کے لیے تمہارے بدن پہ کانٹے آتے ہیں، جو پورا مہینہ محنت کرتا ہے۔ اسی لیے اب لوگ امام بھی اپنے بیٹے کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ تم نے درگت وہ کی اماموں کی۔ گویوں کو 50-50 ہزار دو گے، اماموں کو کیا دیتے ہو؟ کیا دیتے ہو اماموں کو؟ ان کے نخرے بھی برداشت کرتے ہو، ان کی ڈانٹی بھی سنتے ہو۔ ادھر 50 ہزار دے کے ڈانٹی بھی سن رہے ہو، اور ادھر 5 ہزار دے کر جس کی بیوی بھی نہیں سنتی وہ بھی مسجد کے امام کو آ کے ڈانٹتا ہے۔ تمہیں مرنا نہیں ہے؟ طے کرو کہ اگر میں کسی مقرر کو نذرانہ دیتا ہوں تو ہر جمعہ میں اپنے امام کو بھی نذرانہ دوں گا۔ اگر بستی کا ہر آدمی 50-50 روپے نماز کے جواز جمعہ کے بعد امام سے مسافہ کر لے تو جتنا اس کو مسجد میں نہیں ملتا اس سے زیادہ آپ کے امام کو ملے گا۔
جس دن بیٹے کی ختنہ اس دن بھی امام کو نذرانہ دو، جس دن بچی کی شادی ہے اس دن بھی امام کو نذرانہ دو. اتنا دو اپنے اماموں کو کہ ہر بندہ کوشش کرے کہ میں بھی امام بنوں. مقرروں کو مل رہا ہے، نعت خانوں کو مل رہا ہے، پیروں کو مل رہا ہے، تو ہر آدمی مقرر بننا چاہ رہا ہے، پیر بننا چاہ رہا ہے، ناظم بننا چاہ رہا ہے، نعت خواں بننا چاہ رہا ہے. اب اتنا، ورنہ اگر یہ نہیں کیا نا اچھے امام نہیں ملیں گے آپ کو، اچھے امام نہیں ملیں گے آپ کو. اس لیے اماموں کا خیال سیکھو اور اچھے سے سیکھو. ہم تو یہی اللہ کے لیے کہہ کر کے جا رہے ہیں، شاہ پور والو دوبارہ بلاؤ نہ بلاؤ تمہاری مرضی. الحمدللہ کٹر قادری اور متعصب قادری ہوں، مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بہت معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں، میرے دل کا درد ہے، معاف کرنا برا لگے تو، مجھے خیال بھی دلوں کا بہت رہتا ہے. میں بہت بد عمل، بے عمل نہیں بد عمل ہوں، لیکن میں ایک چیز پہ بہت عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کسی کا دل نہ ٹوٹے. کوشش کرتا ہوں. ہم لوگ پیر صاحب کو ہار ڈالتے ہیں، مقرر کو کتنے ڈالے؟ 4 ڈالے. ایک امام کو بھی ڈالا. مجھے معاف کرنا، ڈالا. اب امین القادری کب آئے گا؟ برسوں بعد، پتہ نہیں کب آئے گا، زندہ رہے گا تو آئے گا. لیکن یہ امام 5 وقت تیرے پہنچنے سے پہلے ڈالا، عزت دی، مجھے رومال پہنایا، ایک نہیں 4 پہنایا، ایک اپنے امام کو بھی دیا. یہ اپنا حال ہے. برا مت ماننا، برا مت. یہاں ڈھیر لگا ہوا ہے پیسے کا، یہ لا کے دے رہا ہے، وہ لا کے دے رہا ہے، بولا کبھی اتنا اپنے امام کو بھی کوشش. دور نکل گئی، چلے بات دور نکل گئی، مجھے جانا ہے اپنی منزل کی طرف. بات سن لیں، توجہ ہے آپ کی. برا لگ گیا نا آپ کو؟ ہاں تو سن لے پھر. امام حسن بصری نے اس بشتی کا پانی لیا اور پانی لے کے پینے لگے تو کسی نے کہا حضرت آپ کا روزہ ہے، روزہ توڑ دیا آپ نے. اب وہ امام تھے نا، مولا علی کے ڈائریکٹ شاگرد و مرید اور خلیفہ. دکھا بیٹا نفل روزہ تھا، نفل توڑ دیا، کل انشاءاللہ اس کی قضا کر لوں گا. روزہ توڑا ہے، اس کی قضا تو ہے، اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتا؟ روزے کی قضا تو ہے، دل کی قضا. اس لیے لڑو مت. بس اب آخری بات غوث پاک کے لیے بس اتنا کہہ دوں. غوث پاک کیا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرو، کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرو، میں انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہوں. زبدۃ الاثار میں شیخ محقق، توجہ کرنا، زبدۃ الاثار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے باغوں کے پھول کی پتیوں کو کاغذ بنا دو اور ان کی شان لکھنا چاہو تو سارے پھولوں کی پتیاں ختم ہو جائے گی، ڈالیاں ختم ہو جائے گی، لیکن غوث اعظم کی شان ختم نہیں ہو سکتی. یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. آخری بات سن لے اور بات پوری ہوتی ہے. جی ہاں ہاں جی میں آخری میں یہ شان ہے میرے غوث کی. اور غوث پاک فرماتے میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین. فرماتے اسے ٹھوکر لگتی ہے تو میں اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں. کوئی سچا قادری بن کے تو دیکھے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بن کے دیکھ پھر، بن کے دیکھ پھر. اور الحمدللہ آپ کے یہاں تو ہر مہینہ محفل ہوتی ہے. اس محفل میں تو حیران ہوں، حضرت علامہ مفتی سید آل رسول صاحب پر ہر مہینہ تشریف لاتے ہیں. کیسا پیر ہے جو ہر مہینہ آتا ہے صرف سکھانے کے لیے؟ کاش کہ ہم ان محفلوں کی قدر کرتے، ان محفلوں کی اہمیت جانتے. تو جاتے جاتے آخری بات اس کرتا، غوث پاک کیا ہے، کیا شان ہے میرے غوث کی. دیکھو در والوں سے گھر والوں کا